بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا شکریہ، آپ تشریف لائے. سب سے پہلے آپ کو ربیع الاول کا مہینہ مبارک ہو، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جو دن ہے، پچھلے سال جس طریقے سے شان طریقے سے منایا گیا انشاءاللہ تعالی، اس سے بڑھ کے اس سال ہم منائیں گے. اور ہم جو گناہ گار ہیں اور جو خطا کار ہیں، ہمارے لیے تو نبی کی ذات سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے ہماری شفاعت بھی کرنی ہے. اور اللہ نے جتنا بڑا انعام نہ صرف مسلمانوں پہ بلکہ پورے عالم اسلام اور پوری کائنات کے اوپر، تمام عالموں پہ کیا، یہ مہینہ اور یہ دن اس انعام کا شکر ادا کرنے کا دن ہے. اور اللہ نے انسان کے اوپر اور انسانیت کے اوپر ہر قسم کے احسان کیے ہیں، ہر قسم کی انعام و کرام سے نوازا ہے. لیکن جس احسان کو اللہ نے بھی جتلایا ہے، وہ اسی پہ جتلایا ہے کہ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کیا میں نے تمہیں اپنا محبوب نہیں عطا کیا. کہ یہ وہ ایک ایسا احسان ہے جو اللہ بھی بڑی خوشی سے ہم انسانوں کے اوپر جتلاتے ہیں. تو یہ وہ دن ہے جس پر اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ہے. اور انشاءاللہ تعالی میں دعا گو ہوں کہ اللہ اس بابرکت دن کے صدقے اس ملک کی، اسپیشلی اس خطے کے جتنے مسائل ہیں، پورے عالم اسلام کے اور پوری انسانیت کے جہاں جہاں پر دکھ اور علم اور یا جہاں پر مصیبتیں، اللہ ان کا سدباب کرے گا. آمین. اس کے لیے ہماری پوری تیاریاں بھی، ہماری کیبنٹ میں بھی ڈائریکٹیوز گئے ہیں، اور ہماری اپنی ایک چھوٹی میٹنگ ہو گئی ہے جس میں انشاءاللہ تعالی تمام ڈسٹرکٹس میں 11 کی رات کو خصوصی محفل ہوگی، اور 12 کی صبح کو بھی. اور ہم انشاءاللہ تعالی جو ضلعوں کے جتنے بھی ڈپٹی کمشنر ہیں ان کو بھی میں نے احکامات بھجوا دیے ہیں کہ جتنے بھی اس ضلع میں یتیم خانے ہیں ان سب کو مدعو کیا جائے، اور ان کے جتنے معاملات ہیں، یہ تکالیف ہیں، مشکلات ہیں، ادھر سے ہم انشاءاللہ تعالی مسئلے کا حل کرنے یا ان کی جتنی مدد کر سکتے ہیں، ان کی جتنی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں، سٹارٹ کریں گے. 11-12 کو انشاءاللہ تعالی سی ایم ہاؤس بھی پورا کھلا ہوگا، اور دروازے پورے سیکریٹریٹ کے اور گھر کے بھی کھول دیے جائیں گے. بازاروں میں بھی چراغاں ہوگا، سی ایم آفس سیکریٹریٹ میں جہاں جہاں پہ سرکاری بلڈنگ ہے وہاں پہ بھی چراغاں ہوگا. اور اللہ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے. باقی جو ایک دو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ ابھی ریسنٹلی علماء کرام کا ایک کافی اعتراض ہے ہمارے اسپورٹس گالا کے اوپر. میں نے ایڈمنسٹریشن سے بھی اس میں تفصیلات طلب کی ہیں، اور کچھ علماء کرام سے بھی بات ہوئی ہے. میں نے ہمیشہ سے ایک جو بات کی کہ ہمارا جو نقصان ہے اس ملک میں، اس گلگت بلتستان میں، وہ ایک ہے جعلی قوم پرستی اور جعلی فرقہ پرستی. اس سے ہم نے چھٹکارا ضرور حاصل کرنا ہے، لیکن جہاں پر علماء کرام کسی صحیح بات کی یا کسی حق بات کی نشاندہی کریں تو بحیثیت وزیر اعلیٰ اور بحیثیت حکومت کے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کے اوپر بھی کان دھریں اور سنیں. بچیوں کو، جو بچیاں ہماری ہیں، جس طرح ہمارے بچے ہیں اسی طرح ہماری بچیوں کا بھی حق ہے ہم پر. اور جو مواقع ہم بچوں کو دے سکتے ہیں یا دے رہے ہیں تو ہمارے پہ فرض ہے کہ ہم بچیوں کو بھی وہ مواقع پرووائڈ کریں. حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے. اور دوسری حدیث مبارکہ ہے کہ علم حاصل کرنا مرد عورت دونوں پر فرض ہے. تو بحیثیت حکومت ہم نے مواقع سب کو دینے، اور جہاں پر علماء کرام کی بات ہے بالکل میں ان سے متفق ہوں، اور میں اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارا جو کلچر ہے اور ہمارا جو مذہب ہے وہ ہمارے لیے بہت عزیز ہے، اور ہم نے اپنے مذہبی تقاضوں کے حساب سے کرنا ہے. اور جہاں پر
کوئی بے پردگی یا کوئی اس طرح کا احتمال ہو وہاں ہم نے ہر قسم کا سدباب کرنا ہے. آج اس کے اوپر بھی میٹنگ کی اور میں نے بریفنگ لی, اور میرے خیال میں یہ نام سے شاید زیادہ کنفیوژن ہوئی کہ سپورٹس گالا رکھا گیا. اس میں سپورٹس کا فنکشن بہت چھوٹا ہے. ایکچولی یہاں پہ جو سب سے پہلی بات ہے, جو بچیاں ہماری ہیں, ٹھیک ہے, جو ہمیں ہمارے بچوں سے زیادہ پیاری ہیں, اور جو ایک گھر, کامیاب گھر یا کامیاب خاندان کا جو بنیاد ایک بچی اور جو بعد میں عورت بنتی ہے اس کے کاندھوں پر ہوتی. تو یہ ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پر دیمر کی بچیاں آئیں گی, استور کی آئیں گی, بلتستان ریجن کی آئیں گی, نگر کی آئیں گی, ہنزہ غزر کی ہوں گی, گلگت کی ہوں گی, اور یہ ایک دوسرے سے پہلی بار ملیں گی, ایک دوسرے سے سیکھیں گی, سمجھیں گی, اور اس کے اندر ٹاپ کلاس کے شیف منگائے گئے ہیں جو بچیوں کو بتائیں گے کوکنگ کے حوالے سے, سلائی کڑھائی کے حوالے سے, اس کے علاوہ جیم سٹونز کے حوالے سے, اور بچیوں کے ہیلتھ, صحت کے حوالے سے جو آج کل دنیا میں خواتین کے لیے جو سب سے زیادہ جس کی شرح ہے اس کے اوپر بھی اویئرنیس بریفنگ ہوگی. اور بچیوں کو مخصوص گلگت بلتستان کے اس ماحول میں اور اس معاشرے میں جتنے مواقع ہیں کیریئر اپرچونٹیز کے حوالے سے بھی اس کی کاؤنسلنگ ہوگی. ایک بہت چھوٹا کمپوننٹ تھا, بہرحال جو بالکل بچیاں ہمیں سب سے جان سے زیادہ عزیز ہیں, اور پردے کا اہتمام ہمیشہ اس چیز کا کیا جاتا ہے جو سب سے زیادہ ہمیں عزیز ہو. تو میں نے سختی سے احکامات دیے کہ کسی صورت میں بشمول چیف سیکرٹری ہو یا چیف منسٹر ہو داخلہ ممنوع ہے, اور کوئی اگر پولیس سیکیورٹی بھی ہوگی تو اندر خواتین ہوں گی. 1 کلومیٹر تک کوئی مرد داخل نہیں ہو سکے گا, روٹس اسی حساب سے لگیں گے, اور جو جائے گا ادھر اس کو روٹ ڈائیورٹ کیا جائے گا, اور اس کے باہر سیکیورٹی کی بھی میں نے کہا کہ سختی سے انسٹالیشن ہو. اب یہ جو چیز ہم کریں گے یہ انشاءاللہ تعالی کسی بھی کالج سے, ایون KIU سے بہت زیادہ بہتر میرے خیال میں پردے کا اہتمام کر کے ہم کریں گے. اور جہاں تک سپورٹس گالا کا نام ہے اس کو بھی میں چینج کر رہا ہوں کہ گرلز اویئرنیس پروگرام کے اوپر میں شفٹ کر رہا ہوں کہ بچیوں کی آگاہی کا یہ ایک پروگرام ہوگا جس میں بچیوں کو ہر قسم کے سکلز, ہنر, کیریئر اپرچونٹیز کی آگاہی ہوگی. تو علماء کرام معاشرے میں جو ہوتے ہیں جس سیکٹ کے بھی ہیں وہ ہمارے سر کا تاج ہیں اور اکثر رہنمائی کی ہی بات کرتے ہیں. میں نے ایڈمنسٹریشن کو بھی بتایا اور یہ انشاءاللہ تعالی ہم نے احکامات جاری کر دیے. تو دوسری جو چیز ایک جو میں کچھ چیزیں میرے پاس آ رہی تھی کہ کچھ لوگ شاید غلط فہمی پیدا کرنا چاہ رہے ہیں کہ ٹیکسز ہم نے کوئی نہیں لگائے. ٹیکسز ریونیو اتھارٹی بن رہی ہے, اس پہ بھی گلگت بلتستان کے لوگوں کے اوپر یہاں پر کوئی ٹیکس نہیں ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں انڈائریکٹ ٹیکس کے اوپر جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں ان سے کس طریقے سے ہم اپنے ریونیوز بڑھائیں. اور اس سے بھی بڑی چیز یہ ہے کہ یہ جو جتنا بھی ریونیو ہوگا یہ جی بھی گورنمنٹ گلگت بلتستان کے لوگوں کا ہے اور گلگت بلتستان کے لوگوں کے پاس ہے. یہ ماضی کی طرح وفاقی ٹیکسز نہیں ہیں جس کے اوپر ایک پوری ادھر موومنٹ تھی کہ بھائی نو ریپرزنٹیشن, نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن. تو یہ جی بی اسمبلی کا ایک ایکٹ ہے لیکن اس پہ بھی گلگت بلتستان کے اندر کسی قسم کا نہ بھی ٹیکس لگایا گیا نہ آئندہ کے لیے کوئی اس طرح کا ارادہ ہے. اگر جس وقت اس طرح کا کوئی ہوگا, کوئی چیز ہوگی تو سب سے پہلے سٹیک ہولڈر سے بات ہوگی, کنسنسس کریٹ ہوگا, اس کے بعد ہوگی. ابھی تو یہ ایک ادارہ اتھارٹی ہوگی, اس کے بعد اگر کوئی مخصوص ٹیکس لگانا ہے تو اس کی ایک الگ سے لیجسلیشن ہے. ابھی تو ہم نے اس کی کوئی لیجسلیشن بھی نہیں کی. تو یہ میں لوگوں کو کہنا چاہ رہا تھا کہ اس کے اوپر تھوڑی سی احتیاط برتیں کہ یہاں پر جو کیا کہتے ہیں بدگمانی اور گمراہی بہت جلدی پھیلائی جاتی ہے جس کے بعد کچھ مخصوص لوگ اپنے مخصوص عزائم پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو عوام کے لیے اور جتنے تاجر برادری ہیں اور جتنے بھی ہمارے ادھر
کاروباری حضرات ہیں ان کے ساتھ. اور اس سے پہلے ریونیو اتھارٹی بنانے سے پہلے ہمارے جو کانٹریکٹر ایسوسی ایشن یا اس طرح دوسری جتنی بھی تنظیمیں ان سے میری نشستیں بھی ہوئیں, اور عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ بھی میری کافی حد تک ملاقاتیں ہوئیں, اور اس کے اوپر ہم لوگوں نے کافی انڈرسٹینڈنگ بلڈ کی ہے. ہم سب کا مقصد میں سمجھتا ہوں عوامی ایکشن کمیٹی ہے یا انجمن تاجران ہے یا پھر ٹھیکدار برادری ہے یا کوئی کاروباری برادری ہے, ان سب کا مقصد گلگت بلتستان کی فلاح و بہبود ہوگی اور ہے. اور اس سلسلے میں انشاءاللہ تعالی ہم ایک ٹیم بن کے کام کریں گے. میں نے پہلے ہمیشہ سے کہا کہ ہمیں جو صوبہ جس حساب سے ملا ہے, جس صورتحال میں ملا ہے, ہم نے اس کے لیے بہت کوشش کرنی ہے, اور اس کے اوپر ہم کافی نئی چیزیں کر رہے ہیں تاکہ گلگت بلتستان کے لوگوں کی بہتری ہو. گلگت بلتستان میں اگر وفاق سے گرانٹ ان ایڈ آ رہی ہے, وہ اس وقت صرف سیلریز کو ہم پورا کر پا رہے ہیں. اب وہ سیلریز کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ اب باقی صوبوں کی طرح ہمارا فرض نہیں ہے کہ ہم اپنے غریبوں کو, بیواؤں کو, یتیموں کو, مساکین کو, جتنے لوگ ہیں جو بیمار ہیں اپنا علاج نہیں کر سکتے, ان سب کو فنڈ کریں, سپورٹ کریں. جو معذور افراد ہیں ان کی کوئی سپورٹ نہ کر سکیں. تو اس کے لیے فرض ہمارا یہی ہے کہ ہم اپنے ریونیوز بڑھائیں, اور وہ ریونیوز بڑھائے بغیر ہم اپنے لوگوں کی خدمت اور مدد نہیں کر سکتے. اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے اور اپنے ریونیوز کے اوپر, اور یہ بہت ضروری ہے. اگر گلگت بلتستان نے ترقی کرنی ہے تو یہ ریونیو اتھارٹی ہماری ریڑھ کی ہڈی ہوگی. یہ آپ سمجھیں کہ آج تک بغیر ریڑھ کی ہڈی کی یہ حکومت چل رہی تھی. تو انشاءاللہ تعالی جب ہم اپنے وسائل جنریٹ کرنے لگیں گے تو ہمارے بجلی کا مسئلہ بھی حل ہوگا, ہمارے جو لوگ ہیں جو غربت کی لکیر سے نیچے رہ رہے ہیں اس کے اوپر بھی. میرے دور میں تو شاید یہ کوئی اسٹیبلش ہو کہ ہلکا پھلکا شاید فنکشن ہی اسٹارٹ کرے, لیکن بعد میں جو بھی میری جگہ پہ وزیر اعلیٰ ہو یا ہماری جگہ پہ کوئی اور کیبنٹ ہوگی, تو میری جو خواہش ہے کہ گلگت بلتستان کی حکومت کبھی بھی ایک معذور حکومت نہ ہو, کبھی بھی کوئی ایک مفلس حکومت نہ ہو. ہمیشہ یہ حال نہ ہو کہ وہ وفاق کے وسائل کی طرف دیکھے اور وہیں سے پیسے آئیں. وہاں سے جتنے زیادہ پیسے آ سکتے ہیں یا وہ اس کے لیے تو ہر حکومت کوشاں ہوگی, ہم بھی کریں گے, لیکن اس کے علاوہ بھی اپنے وسائل کے اوپر بھی ہمیں توجہ دینے کی بڑی شدید ضرورت ہے. یہاں پہ بڑی انٹرنیشنل کمپنیز آ رہی ہیں, مائنز میں آ رہی ہیں, الیکٹریسٹی پہ اس وقت اب کافی بات ہو رہی ہے. آپ سب اب مجھے یہ بتائیں کہ وہ سب کمپنیز جو ادھر کاروبار کر رہے ہیں ان سے ہم کس طریقے سے ریونیو اٹھائیں گے؟ یہ ریونیو اتھارٹی جب تک نہیں بنائیں گے آپ اس سے ریونیو نہیں کلیکٹ کر سکتے. بینک کتنے ادھر سینکڑوں کی تعداد میں بینک آپریٹ کر رہے ہیں, برانچز ہیں ان کی, اور کروڑوں اربوں کا پروفٹ گلگت بلتستان سے کمایا جا رہا ہے. ہم ان سے کس طریقے سے ریونیو اٹھا سکتے ہیں؟ یہ ریونیو اتھارٹی ہوگی. اتنے بڑے بڑے کانٹریکٹرز آتے ہیں, وہ آ کے ادھر اتنے, اور اب ہم تقریباً 350-400 ارب روپے کے پروجیکٹس لے کے ہیں. 50 ارب روپے کا تو خالی یہ گزر کا روڈ. اب یہ کہیں پہ بھی کسی بھی صوبے میں جائے گا, یہ 7% 8% وہ صوبے کو ٹیکس دیتا ہے, سیس پنجاب میں. اب ہم اس سے 7% ہو گیا تو 3.5 ارب روپے. اب وہ 3.5 ارب روپے ہم ان کے ساتھ کیسے کلیکٹ کریں گے؟ ہم اسی ریونیو اتھارٹی کے تحت کلیکٹ کریں گے. میں 2009 سے سیاست میں ہوں, ہر دفعہ میں ایک ہی تقریر سنتا تھا کہ سست پورٹ سے ہمارا ریونیو کا حصہ کیوں نہیں ملتا. تو یہ ریونیو اتھارٹی ہوگی جو ہم اب اس کے اوپر اگر کوئی جب ہم نے اسے ریونیو کلیکٹ کرنا تو ہم ایک ہلکی سی لیجسلیشن کریں گے ریونیو اتھارٹی کے لیے, اور وہ سست سے اپنا کلیکشن, یعنی 3 ارب کا ہم نے 1% اٹھانا ہے, ہم اس کے اندر 3 کروڑ یا 4 کروڑ, اگر 10 ارب کا ہے تو 10 کروڑ 15 کروڑ. اب 15 کروڑ روپے سال کا اگر اضافی گلگت بلتستان کی حکومت کو ملتا ہے تو کچھ چھوٹا ہے. اتنے ٹورسٹ آتے ہیں, ہم کہتے ہیں ٹورسٹ کی انڈسٹری اتنی بڑی ہے, یہ ٹورسٹ ادھر آتے ہیں. آپ مجھے بتائیں گلگت بلتستان کی حکومت کو کیا دے کے جاتے ہیں؟ ایک غریب کا تو ہوٹل نہیں ہے. غریب کا مجھے بتائیں کوئی ہوٹل ہے؟ غریب نے کوئی گیسٹ ہاؤس بنایا ہوا ہے؟ غریب کی گاڑیاں چل رہی ہیں؟ غریب کی کوئی گروسری شاپ ہے؟ یا غریب نے جیولری کی اور جیم سٹونز کی کوئی شاپ ڈالی ہوئی ہے؟ یا کیا غریب نے ہینڈ میڈ قالینیں رکھی ہوئی ہیں؟ تو کیا یہ انڈسٹری ہمیں کیا دے رہی ہے؟ تو باہر سے کوئی ٹورسٹ آ رہا ہے, کوئی فارنرز آ رہے ہیں, پہاڑ پہ چڑھنے کے لیے جا رہے ہیں,
ان سب سے ہم ریونیو کس طرح کلیکٹ کر سکیں. تو ہم اسی صورت پہ کر سکتے ہیں جو یہ ریونیو اتھارٹی کی صورت میں. اور اس وقت یہ میں واضح کر دوں سب کو کہ ایک سنگل ٹیکس گلگت بلتستان میں اس ریونیو اتھارٹی کے تحت نہیں لگا. ہاں ہم نے انجمن تاجران سے بھی بات کی تھی, باقی سب سے بھی بات کی تھی کہ ویسٹ مینجمنٹ کے اوپر, ویسٹ مینجمنٹ پہ ڈیولپمنٹ کا 35 کروڑ روپے جا رہا, 35 سے 40 کروڑ. اب ہم کئی اضلاع میں اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں تو یہ مزید بڑھے گا. اور میرے گھر میں میرا کچرا صاف کرنے کے لیے حکومت ڈیولپمنٹ کا پیسہ دے رہی. آپ کے پی یا کسی اور صوبے میں آپ چلے جائیں گے, وہاں پہ 500 ہزار ارب روپے ہیں ڈیولپمنٹ کا فنڈ. بلوچستان کے اندر تقریباً 150 ارب روپے سے اوپر کا ڈیولپمنٹ فنڈ. گلگت بلتستان کا کوئی چھوٹا رقبہ نہیں ہے. یہاں پہ آپ ڈیزاسٹر کے حالات دیکھ لیں, یہاں پہ موسمی تغیرات کی وجہ سے کتنی تباہی اب پھرتی جا رہی. تو اس سب کے لیے آپ کو فنڈ چاہیے, پیسہ چاہیے. تو یہ سب ہمیں انشاءاللہ تعالی سپورٹ کرے گا. اور ایسے صورتحال میں اگر ہم ویسٹ مینجمنٹ کو بھی اس میں کریں تو ویسٹ مینجمنٹ کا ریونیو اتھارٹی سے کوئی تعلق نہیں. اور اس کے اندر ہم نے تمام سٹیک ہولڈر سے بات بھی کی ہے. اور 200 300 400 روپے یا 100 روپے دینے پہ آج کے دور میں کوئی کسی کے اوپر ہم پہ بوجھ نہیں ہوگا. لیکن ہمارے جتنے بچے ہیں ان کا روزگار بھی چلے گا اور شہر بھی صاف رہے گا. اور ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ جہاں نئی ٹورسٹ ڈیسٹینیشنز بنی ہیں وہاں پر ہم اپنا ویسٹ مینجمنٹ کی ایکٹیویٹیز کو اور خوبصورت انداز میں ان جگہوں تک ایکسٹینڈ کر سکیں گے. تو آپ لوگوں کا ایک بار پھر بہت شکریہ. اور انشاءاللہ تعالی اسی نوٹ کے ساتھ یہ پریس کانفرنس میں ختم کر رہا ہوں کہ 12 ربیع الاول آپ سب کو بھی دعوت اسی سی ایم ہاؤس میں. اور جتنے بھی ہمارے جو لوگ ہیں وہ آنا چاہیں گے تو مرکزی جو محفل ہوگی پچھلے سال کی طرح اس سال بھی چیف منسٹر ہاؤس میں ہی ہوگی. اور گلگت بلتستان کے تمام علماء کرام کو بھی بلائیں گے اور ملک بھر سے بھی جید علماء کرام جن کے پاس اگر ڈیٹس اویلیبل ہوگی تو ان کو بھی بلائیں گے. لوکل نعت خوان بھی ہوں گے, باہر سے بھی ہوں گے. اور یہ ایک میرا خیال ہے دن ہوگا جس میں ہم سب اسی کے امتی ہیں. بے شک فرقوں میں بٹے ہیں لیکن اسی کے امتی ہیں. اور یہ ایک دن ہے جس پہ ہم سب اکٹھے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنا حبیب دے دیا. بہت شکریہ آپ لوگوں. محترم یہ بتائیں کہ خواتین کے لیے بھی ہوگا سر محفل میلاد؟ ہم خواتین کی الگ سے ارینجمنٹ کر دیں گے. اچھا محترم, جیسے کہ ربیع الاول کی بات کی, بڑی سعادت والا یہ مہینہ ہے جہاں اس مہینے میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مناتے ہیں. وہاں پہ اپنانے کا بھی درس ملتا ہے. آپ کو اللہ نے اختیارات دیے ہیں, حکومت میں حکومتی سربراہ ہیں. اس صورت کو اپنانے کے حوالے سے کوئی عملی جدوجہد یا کوئی حکمت عملی اپنانے پر بھی آپ کوشش کریں گے؟ میری اپنی ذات کی بات ہے. جی, اوورآل گلگت بلتستان کی بات کرتا ہوں. گورنمنٹ سطح پہ جو کرپشن, اقرا و پروری, سفارش, کام چوری, دوسرے جو معاملات ہیں اس کو چھوڑتے ہوئے سیرت کو اپناتے ہوئے آپ کے ادارے چلیں. جی بالکل. سب سے پہلے تو انسان کو اپنی ذات سے سٹارٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہو, ہر کوئی اپنی ذات کا جواب دے. اور اگر ہم سیرت النبی کی پیروی کریں, ان کی سیرت پہ, عقائد و جہاں کی سیرت پہ چلیں, تو میرے خیال میں پھر ہمارے معاشرے میں ہمیں پھر ترقی سے اور آگے بڑھنے سے اور ایک طاقتور اور فلاحی معاشرہ اور ریاست بننے سے کوئی نہیں روک سکتا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر حکومت کوئی کرپشن کرے لیکن عوام اسلامی اصولوں پر چل رہے ہیں اور سیرت النبی کو فالو کر رہے ہیں تو کوئی حکومت, بلکہ اس معاشرے میں کوئی کرپٹ حکومت الیکٹ ہی نہیں ہو سکتی. ہماری طرف ایک ہم دیکھیں, میں 5-6 سال باہر بھی رہا ہوں, ہمارے لیے